اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لطف و احسان سے آج کی شب ماہ رمضان المبارک کی وہ شب ہے جس کا ذکر، جس کی فضیلت خود نص قرآنی سے ثابت ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں باری تعالیٰ نے آج کی رات کی فضیلت کو واضح فرما دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ القدر میں یہ ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات، ویسے بھی اس کی قدر ہے، قدر و منزلت بارگاہ الہی میں ہے، امت محمد رسول اللہ کے نزدیک ہے، ہر عالم میں اس رات کی قدر مانی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بہت بڑی بات فرمائی۔ ایک بات ہوتی ہے کہ بندہ خود کہے، اپنا خیال ظاہر کرے، اپنی رائے دے، اپنے دل سے کوئی بات کہے، اپنے ذہن سے کوئی بات کہے، یا اپنے علم سے کوئی بات کہے، اور ایک یہ کہ خود اللہ تبارک و تعالی کسی بات کے بارے میں اس کی فضیلت خود ہی واضح فرما دے۔ تو یہ فضیلت جو لیلۃ القدر کو حاصل ہے، جس کی یاد میں اور آپ سب یہاں موجود ہیں، اس کی فضیلت تو باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی، اور کتنی بڑی بات فرمائی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر وہ ہے، قدر والی رات، کہ جو بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ سبحان اللہ، ایک مہینے سے نہیں، 100 مہینے سے نہیں، 1000 مہینوں سے۔ اس رات کی عظمت، رفعت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ایسا فرمایا، اور پھر اسی رات کے بارے میں فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے اور روح القدس، یعنی اعظم فرشتہ کون؟ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح، یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، صرف عام فرشتے نہیں آتے اس رات میں۔ جبرائیل علیہ السلام خود اپنی قیادت میں ان کو لے کر اتر جاتے ہیں۔ یہ حتیٰ مطلع الفجر، اور فرمایا اس طرح آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں کہ فجر ہو جاتی، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ بتائیے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم
احساس پیدا کریں کہ ہمیں کیسی عظیم رات کا شرف حاضری کا اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. ہماری کیا طاقت، ہم تو سوتے رہتے گھر میں یا کرکٹ کھیل رہے ہوتے بہت سے لوگوں کی طرح. رمضان شریف کی راتوں میں بجائے عبادت کے گیم کھیل. حالانکہ ماہ رمضان اس لیے تو نہیں آیا، ماہ رمضان کی فضیلت عبادت کی وجہ سے، عبادات، کھیل کے لیے نہیں، عبادات کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ آج کی رات بھی کوئی غفلت میں ہو، مگر جن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جگایا، کون سی نیند سے؟ غفلت کی نیند سے. ایک تو وہ نیند ہوتی ہے جو آتی ہے اور وہ آنی بھی چاہیے، وہ تو روزانہ کا معمول ہے. وہ نیند ممنوع نہیں ہے، جس کو ہم عرف عام میں نیند کہتے ہیں، نیند. مگر کبھی کبھی یہ جو عام نیند ہے اس کے لیے بھی یہ ارشاد ہے کہ اس سے بھی بہتر کوئی چیز ہے. جیسے فجر کی اذان میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے اچھی ہے. 2 بار کہا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. تو نیند اگرچہ ممنوع نہیں ہے، روزانہ سو، نیند آتی ہے تو سو جاؤ، نہ اللہ نے منع کیا نہ رسول نے منع کیا، مگر دیکھنا ہوتا ہے کون سا وقت ایسا ہے جو نیند سے اچھا ہے، نیند سے بہتر ہے. تو ایک نیند تو وہ ہے جو ہم روزانہ رات کو لیتے ہیں، جسم تھک جاتا ہے تو تھکاوٹ کی وجہ سے بھی نیند آتی ہے تو بندہ سو جاتا ہے، منع نہیں. مگر ایک نیند وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غفلت کی نیند. نہ بڑے دن کا پتہ ہو نہ بڑی رات کا پتہ، اس کو کہتے ہیں غفلت کی نیند. نہ بڑے دن کی حاضری ہو نہ بڑی رات کی حاضری، اس کو کہتے ہیں غفلت کی نیند. چاہے بندہ جاگ رہا ہو، آپ پوچھو اس سے تو کہے گا میں تو سویا تھوڑی تھا، میں تو جاگ رہا تھا. مگر جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جاگنا تھا ویسے نہیں جاگا، جس طرح جاگنا تھا اس طرح نہیں جاگا. وہ ہے غفلت کی نیند. غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اللہ والوں کو مقرر فرمایا. وہ توجہ دلاتے، زبردستی نہیں، توجہ. جیسے فقیر گناہگار کے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ جن کا ہم نے بھی کلام پڑھا، مناجات پڑھی، انہوں نے اپنے کلام میں، کلام کے پہلے شعر میں یہ فرمایا، مرشد نے کشف حق کا اظہار کر دیا ہے. میرے مرشد نے حق کا اظہار، کشف کر دیا ہے، کھول دیا، اظہار کر دیا. مرشد نے کشف حق کا اظہار کر دیا ہے، اور غفلت کی نیند سے اب بیدار کر دیا ہے. غفلت کی نیند سے اب بیدار کر دیا ہے. دیکھا آپ نے، توجہ دلائی اس طرف کہ ہمارے مرشد کا کام ہے کہ انہوں نے حق کا
کشف کر دیا، حق راستہ دکھا دیا. ہم تو غفلت میں تھے، غفلت کی نیند میں تھے، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دیا. مرشد نے کشف حق کا اظہار کر دیا ہے، غفلت کی نیند سے اب بیدار کر دیا ہے. باطن میں کیل پرزے سب آ گئے ہیں سارے. کہ باطن میں اللہ نے بڑی صلاحیت بخش دی جو ہر ایک کو پتہ نہیں چل سکتی. باطن میں کیل پرزے اب آ گئے ہیں سارے، ظاہر میں دیکھو بالکل بیکار کر دیا ہے. ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بیکار ہیں، مگر ہم بیکار نہیں ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا دن بخش دیا، اس کی قدر بخش دی، بڑی رات دے دی، اس کی قدر بخش دی، بڑے دن کی پہچان عطا کر دی، بڑی رات کی پہچان عطا کر دی. وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرمایا. اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. قرب کے لیے آپ کے کان میں آ کر کوئی آواز نہیں دے گا کہ کوئی میسج آ رہا ہو، نہیں. طمانیت قلب یہ ہے، اطمینان قلب یہ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان ہے. تو بس یہ گواہی کافی ہے. اللہ نیچے آ کے تھوڑی تم کو بتائے گا. اللہ کی تو نشانیاں ہیں پہچاننے کی، اور اللہ کی قدرتوں کے پہچان کی نشانیاں ہیں. تو فرمایا ذکر اللہ میں دلوں کا اطمینان ہے. وہ محسوس ہو جاتا ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو گیا ہے. تم اللہ کے قریب ہو، اللہ تمہارے قریب ہے. وسجد واقترب، قرآن میں اللہ نے فرمایا سجدہ کر اور قریب ہو جا. کہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دے. ایک سر کا جھکانا ہے سجدے کی شکل، اس کو ہم سب جانتے ہیں، یہ سجدہ ہے. حدیث پاک میں 7 اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے. ناک کی ہڈی، پیشانی اور ہتھیلیاں، اور اس کے علاوہ گھٹنے، 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جاتا ہے. تو ایک سجدہ تو وہ معروف سجدہ ہے، مگر ایک سجدہ یہ بھی ہے کہ جس دن یا جس رات کی عظمت کا بیان اللہ نے واضح کر دیا اس کو تسلیم کر لیا جائے. یہ جھک جانا ہے، دل کو جھکا دینا. سمجھ کے بات؟ بھائی وہ سجدہ تو وہ ہے نا جو نماز میں کیا جاتا ہے، اس کی بھی اقسام ہے. ایک ہے سجدہ صلاۃ، سجدہ عبودیت، سجدہ عبادت جو صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، نہ نبی کے لیے، نہ ولی کے لیے، نہ صحابی کے لیے، نہ اہل بیت کے لیے، وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا. کون سا سجدہ؟ عبادت کا سجدہ. ایک ہے سجدہ تعظیم، وہ گزشتہ امتوں میں تھا، شریعت محمدی میں اس کو بھی ممنوع کر دیا، یعنی حرام ہے، تعظیمی سجدہ ہے.
نہ زندہ کو ہو سکتا ہے نہ مردہ کو. ایک ہے سجدے شکر، جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جس کو تم سمجھو کہ یہ تو مجھ پر اللہ کا کرم ہو گیا، تو سجدے میں جھک جاؤ، اس کو کہتے ہیں سجدے شکر. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا سجدہ ثابت ہے، شکر کا سجدہ. ایک ہے سجدے سہو، کہ نماز میں واجبات میں سے کوئی رہ جاتا ہے تو سجدے سہو کیا جاتا ہے. ایک ہے سجدے تلاوت، جو قرآن مجید میں 14 جگہوں پر آیا. یا تو ہر سجدے کے وقت سجدہ کر لو یا اکٹھے بھی کر سکتے ہو، اجازت ہے. تو وہ تو سجدے وہ ہیں جو کہ شکل کے اعتبار سے معروف سجدے ہیں، مگر دل کا جھکنا، تسلیم کر لینا، دل کو جھکا دینا، وہ یہ ہے کہ جب بڑی رات اور بڑے دن کی عظمت کا پتہ قرآن سے ملے، حدیث سے ملے، تو اپنے آپ کو اس کے لیے جھکا دو. یعنی آمنا وصدقنا کہہ دو، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی. یعنی ہم منکر نہیں ہیں، ہم مان رہے ہیں. تو ہم جو یہاں پر جمع ہیں یہ ماننے کے لیے جمع ہے. کس کو ماننے کے لیے؟ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو کہ اللہ فرما رہا ہے ایک رات 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے. ایک رات. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو جہاد میں مشغول رہتا تھا، شمعون اس کا نام تھا. رسول اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا صحابہ کے سامنے کہ اس نے 1000 مہینے جہاد میں لگائے، 1000 مہینے تک جہاد کیا بنی اسرائیل کے شخص نے، شمعون غازی نے. تو صحابہ کو رشک آیا، ہاں کیسا بندہ، کیسی اس کی شان، کیسے اللہ نے اس کی قسمت بنائی کہ 1000 مہینے جہاد کرتا رہا، کیا شان ہے اس کی. تو جب صحابہ نے رشک کیا، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، اس نے تو 1000 مہینے جہاد کیا شمعون نے، ہمارے لیے ایسا درجہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تمہیں تو اللہ نے ایک رات ایسی دے دی ہے کہ تم اس ایک رات میں اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہو جائے. اس نے تو 1000 مہینے جہاد کیا، تم تو ایک رات کر لو تو 1000 مہینے سے بڑھ کر ثواب لے لو گے تو عبادت. اور پھر ایسی رات کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. فرشتے آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، یعنی اللہ انہیں بھیج رہا ہے. ویسے بھی فرشتے اپنی طرف سے تو کچھ کرتے نہیں ہیں. فرشتوں کی ایک یہی تو بات بڑی اچھی ہے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے فرمان سے کرتے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلاتے. ان کو تو اجازت ہی نہیں اپنی مرضی کی، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. تو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ آج کی رات زمین پر اترو. آسمان والی مخلوق، عرش والی مخلوق، آج کی رات وہ رات ہے کہ زمین پر اترو اور دیکھو
کہ آج کی رات میں کون میری بارگاہ میں سر کو جھکائے ہوئے ہے، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہے، دل کو لگائے ہوئے ہے، جاؤ اور جا کر ان پر سلامتی نازل کرو میری طرف سے۔ اللہ یار سمجھ گئے؟ سلامتی، سلام بھیجو۔ ہی حتی مطلع الفجر، اس وقت تک سلام بھیجتے رہو جب تک کہ فجر نہ ہو جائے۔ وہ بھی لگے رہیں، تم بھی لگے رہو۔ اے فرشتوں، وہ خاکی مخلوق ہیں، تم نوری مخلوق ہو، تمہاری تو الگ ہی شان ہے۔ وہ خاک سے پیدا کیے گئے ہیں، تم نور سے پیدا کیے گئے ہو، مگر اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جب میں چاہوں تو اپنی خاکی مخلوق کی شان اس طریقے سے بلند و بالا کر دوں کہ نوری مخلوق ان کے پاس آ جائے، ان کو آ کر سلام کرے۔ تو کیا تمہیں پسند نہیں؟ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری شان و شوکت اس طرح بڑھائی جائے، حالانکہ تم خاک سے پیدا کیے گئے ہو؟ وہ نوری ہیں اور معصوم ہیں فرشتے، تم معصوم نہیں ہو، مگر ان کو اللہ تمہارے لیے تمہارے اعزاز میں بھیج رہا ہے آج کی رات۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے، دوسری بات کیا ہے کہ اس رات میں عظیم معجزہ جس کو القرآن کہا جاتا ہے، قرآن مجید، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا آسمان دنیا پر۔ کہاں سے؟ لوح محفوظ سے۔ وہ اللہ کے پاس تھا، لوح محفوظ میں پہلے سے تھا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے، مگر لیلۃ القدر میں اس کو اللہ نے آسمان دنیا پر یک بارگی نازل کر دیا۔ قرآن مجید میں اسی سورہ میں جس کی آیات میں نے پڑھی، شروع میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ کسے نازل کیا؟ قرآن پاک کو۔ آہا، ایسی کتاب مسلمانوں، مومنوں، جتنا فخر کرو کم ہے۔ ایسی کوئی قوم روئے زمین پر ہے نہیں، ایسی کوئی قوم اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے جس کو ایسا معجزہ اللہ نے دیا ہو جو قیامت تک جاری رہے گا۔ چاہے مٹانے والے ناپاک کوششیں کر کے مٹاتے رہیں، چھپانے والے کوششیں کر کے چھپاتے رہیں، جلانے والے چاہے صفحات کو جلاتے رہیں، مگر قرآن موجود رہے گا۔ ایسا عظیم معجزہ، ایسی عظیم کتاب، دنیا بھر میں کوئی کتاب اتنی زیادہ پڑھی نہیں جاتی جتنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تو کیا فخر نہ کریں، شکر نہ کریں بارگاہ الہی میں کہ اللہ تو نے ہمیں دین دیا تو ایسا دیا، دین اسلام، قرآن دیا تو ایسا دیا، قرآن مجید، اور پیغمبر دیا تو ایسا دیا، اپنے حبیب محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کن کن نعمتوں کا شکر کریں، ہم کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟
نہیں جھٹلا سکتے، اور شکر بھی کریں گے تو وہ کم ہوگا، کیونکہ نعمتیں تیری بے شمار۔ تو قرآن مجید ایک ایسا تحفہ جس پر ہم کو ناز، جس پر ہم کو فخر کرنا چاہیے۔ آپ فخر سے کسی کو کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی جھجک نہیں، کوئی سبکی نہیں، کہ ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں، اس قرآن کے ماننے والے ہیں کہ جس کی مثل کوئی کتاب نہیں۔ کوئی کہے کہ بھائی یہ آسمانی کتاب ہے نا، تو آپ کہو گے ہاں بے شک آسمانی کتاب۔ تو وہ کہے گا کہ پھر اس سے پہلے بھی تو آسمانی کتابیں آئیں، تورات بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، وہ تو اس سے پہلے آئی، وہ بھی تو آسمانی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں، پیغمبروں پر ہی نازل ہوئی ہیں۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کوئی داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، کوئی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو کیا ہوا؟ تم قرآن کی بات کر رہے ہو؟ تو آپ کہہ سکتے ہو بے شک وہ بھی الہامی کتب، وہ بھی آسمانی کتابیں، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جب وہ نازل ہوئی تھی اس حالت میں ہمارا ان پر ایمان ہے۔ مگر آج سوائے قرآن مجید کے کوئی آسمانی کتاب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ اگر اصل حالت میں کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اسی طرح موجود ہے جیسے نازل ہوئی تھی لفظ حروف کے اعتبار سے، تو وہ قرآن پاک ہے، وہ ہماری کتاب۔ ورنہ تورات میں بھی تبدیلی ہو چکی، زبور میں بھی تبدیلی ہو چکی، اور انجیل میں بھی تبدیلی ہو چکی، ترمیم، تحریف، تبدل ان میں واقع ہو چکا ہے، متفقہ مسئلہ ہے۔ صرف قرآن پاک وہ عظیم آسمانی کتاب جو قلب محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، اور جیسے نازل ہوا اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں۔ بچہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور ممکن ہو تو سینے میں محفوظ کرنا چاہیے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت کا سب سے بڑا نمونہ، سب سے بڑی مثال، نظیر وہ کیا ہے کہ حفاظ قرآن دنیا بھر میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بڑوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں موجود ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو حرف بحرف اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ ایک حرف ادھر سے ادھر کوئی کر نہیں سکتا۔ کوئی زور لگا لے قرآن میں تبدیلی کا، نہیں لگائے گا، پھٹکار پڑ جائے گی اس پر، مردود ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں کر سکے گا، کیونکہ حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہوا۔ قرآن مجید میں نے عرض کیا کہ شب قدر میں ایک بار نازل ہوا لوح محفوظ سے دنیا کے آسمانوں پر، اس کے بعد دوبارہ نزول ہوا، کیونکہ دو بار نزول ہوا۔ دوسرا نزول سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا، اور یہ 23 سال تک ہوتا رہا۔
کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، کبھی چند آیات، کبھی چند سورتیں، موقع بموقع جس طرح اللہ کو منظور ہوا نازل ہوتی رہی۔ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے چند کو مقرر فرمایا کہ ان کو محفوظ کرو، یعنی کاتبان وحی مقرر فرمائے کہ وحی کو لکھو، کیونکہ قرآن وحی ہے، اللہ کی ریویلیشن ہے جو اللہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا۔ تو جیسے جیسے کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت فرماتے، تلاوت کر کے صحابہ کو سناتے، صحابہ بھی اس کو حفظ فرماتے۔ کئی صحابہ حافظ قرآن ہوئے، ہر صحابی نہیں مگر کئی صحابہ کرام حفاظ ہوئے۔ تو جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کو لکھتے رہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کاتب وحی ہیں صحابہ میں سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کاتب وحی ہیں، انہوں نے بھی حضور سے سن سن کر قرآن کو لکھا ہے، حضور نے ان کو خود لکھوایا، صحابی ہیں۔ اس طریقے سے قرآن کو محفوظ کیا، ایک تو سینوں میں محفوظ ہوا اور ایک کس طرح محفوظ ہوا؟ کسی چمڑے پر لکھا، کسی پتھر پر لکھا، کھجوروں کی چھال پر لکھا، جانوروں کی ہڈی پہ لکھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل نہیں ہوئی تھی جیسے آج ہے۔ آج تو ہم دیدہ زیب بڑا خوبصورت قرآن پاک چھپا ہوا مختلف رنگوں میں لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، مگر وہ دور 1400 سال پہلے اندازہ لگا لیں آپ، تو مختلف اشیاء پر قرآن کی آیات کو لکھا جاتا تھا، جمع کیا جاتا تھا، اور بڑا ذریعہ جو تھا وہ حفظ قرآن تھا جو سینوں میں ہو رہا تھا۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ایک فتنہ ہوا، اور وہ فتنہ ارتداد بھی کہلاتا ہے، اور دعوی نبوت کا فتنہ، یعنی ایک شخص نے، مردود نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور زمانہ تھا خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، مسلمہ کذاب یہ اس کا نام تھا۔ جب وہ فتنہ اٹھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے اور اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ وہ اور اس کے حامی جتنے تھے ان سب کے خلاف جنگ کی، اور اس جنگ میں اس کو واصل جہنم کیا، مسلمہ کذاب۔ اس کو کس نے قتل کیا؟ حالت کفر میں ایک شخص وحشی بن حرب، اس نے غزوہ احد میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا نیزہ مار کے،
اور پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا. جب مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اس کو معافی دے دی، کیونکہ اس سے جو گناہ ہوا تھا وہ حالت کفر میں تھا، اور حالت کفر میں جو گناہ ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کھلا ہو یا چھپا ہو، جب کوئی حالت اسلام میں آ جاتا ہے تو وہ سب دھل جاتا ہے، 0 میٹر ہو جاتا ہے بندہ. جو کچھ ہوا حالت کفر میں ہو گیا. تو حالت کفر میں اس نے حضور کے چچا کو شہید کر دیا تھا. اب حالت اسلام میں آ کر اس نے حضور سے معافی مانگی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا معاف کر دیا، تو نے میرے چچا کو شہید کیا، میرا دل تو بہت دکھا، مگر وہ تو کفر کی حالت میں تھا، اب تو ایک عظیم نعمت دین اسلام کی حاصل کر چکا ہے، تجھے معافی مل گئی، مگر اتنا کیا کر کہ میرے سامنے نہ آیا کر، کیونکہ جب تو سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، وہ وقت یاد آ جاتا ہے. تو وہ چھپ کر بیٹھا کرتے تھے وحشی. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد کہ یہ جو جہاد ہوا، جنگ جس کو کہا جاتا ہے جنگ یمامہ، جنگ یمامہ، اس میں یہ وحشی بن حرب اس نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا، یہ بڑا کارنامہ انجام دے دیا. اب اس جنگ کے اندر مسلمہ کذاب کے حامی تو نارے جہنم میں ہوئے، واصل جہنم ہوئے، اس لیے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اے مسلمہ یہ اللہ کا نبی ہے. تو عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہو رہا تھا نا، اور عقیدہ ختم نبوت بہت بڑا عقیدہ ہے دین اسلام کا. جو اس کو نہ مانے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اگر مسلمان تھا اور اس کا عقیدہ ایسا ہو گیا کہ کوئی اور نبی بھی ہو سکتا ہے تو اسلام سے خارج، مرتد ہو جائے گا. تو یہ فتنہ ارتداد جو ہوا، اس میں 700 کے قریب حفاظ قرآن بھی شہید ہو گئے، کیونکہ جنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو 700 کے قریب صحابہ نے شہادت کا مقام حاصل کیا. وہ سب کے سب حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے. اس وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دور تو حضرت صدیق اکبر کا تھا خلافت کا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم ساتھ ساتھ تھے. یہ پریشان تھے کہ اتنی بڑی تعداد حفاظ کرام کی شہید ہو گئی، تو قرآن کی حفاظت بھی تو رکھنی ہے نا. یہ تو سینوں میں محفوظ تھا، کتابی شکل میں تو ہے نہیں، پتھر پر لکھا ہوا ہے، چمڑے پر لکھا ہوا ہے، کھجور کی چھال پہ لکھا ہوا ہے، پتوں پہ لکھا ہوا ہے، ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہے، تو مختلف جگہوں پر ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا خیال یہ ہوا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ یا ابا بکر، کہیں ہم کتاب مقدس سے محروم نہ ہو جائیں، اس لیے اس کو کتابی شکل میں یکجا کیا جائے، ایک جگہ جمع کیا جائے. پہلے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے ایسا کہا نہیں، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی علامت مجھے نہیں بتائی کہ ایسا بھی ہوگا، تو میں کیسے کروں. لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا، انشراح قلب ہو گیا، شرح صدر ہو گیا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے،
اب جو صحابہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے ان کو بلاتا ہوں. تو حضرت زید بن ثابت کو بلایا جو حافظ قرآن تھے اور ان سے یہ کہا کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرو. حضرت زید نے کہا کہ یہ جو بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ ہے تو ایسی کہ اگر آپ مجھے یہ کہتے کہ ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسرے پہاڑ کی جگہ پر جا کے رکھ دو, دوسری جگہ لے کر چلے جاؤ, تو مجھے آسان لگتا, مگر یہ تو بہت مشکل کام ہے. لیکن اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا تو اللہ تعالیٰ میرا بھی سینہ کھول دے گا. لگ گئے. اب ہوا یہ تھا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کتابی شکل میں جمع ہوا تو یہ نسخہ قرآن مجید کا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا. ان کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس رہا, اور ان کے بعد عمر بن خطاب کی صاحبزادی بیٹی ام المؤمنین ہم سب کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہا جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے, ان کے پاس تھا. چنانچہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور آیا, ابوبکر صدیق کا دور ہو گیا, عمر بن خطاب کا دور ہو گیا, اب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا, تو ایک الجھن پیدا ہوئی. الجھن یہ پیدا ہوئی کہ قرآن مجید 7 قرأتوں پر تھا, یعنی کہ پڑھنے کے اعتبار سے, زیر زبر پیش کے اعتبار سے 7 طریقوں سے پڑھا جاتا تھا. تو ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں میں اختلاف ہو گیا. ایسا اختلاف ہوا کہ جھگڑے کا خطرہ پیدا ہو گیا. وہ کہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں, دوسرا کہے کہ نہیں یہ قرأت صحیح نہیں ہے, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرأت صحیح ہے. کیونکہ جس کو جیسی قرأت ملی اس نے ویسے قرآن کو سیکھ لیا پڑھنے کے اعتبار سے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ کیا کہ ایک قرأت پر قرآن کو جمع کیا. یعنی آپ کا حصہ کیا ہے سیدنا عثمان بن عفان کا قرآن کی حفاظت میں؟ آپ کا حصہ یہ ہے کہ آپ نے قرأت قریش پر سب کو جمع کر دیا, کہ ایک نسخہ ایسا تیار کرایا کہ فرمایا بس یہ نسخہ ہے, اس کی جو قرأت ہے بس اب یہی چلے گی. چنانچہ وہی قرأت آج تک چل رہی ہے اور چلتی چلی جائے گی جو ہم پڑھتے ہیں. جس طرح زیر زبر پیش ہے اسی طرح قرآن مجید چھپتا بھی ہے, پڑھا بھی جاتا ہے, سنا بھی جاتا ہے, لکھا بھی جاتا ہے, اس میں کوئی تبدل کا امکان نہیں. ہمارے یہاں تراویح میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں منفرد تسبیحات ہیں, ہر جگہ ایسی تسبیح نہیں پڑھی جاتی تراویح میں. اس میں ایک تسبیح یہ ہے جامع القرآن کمثل الترتیب فی لوح الرحمن امام المتورعین امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آپ پڑھتے ہو نا, یہ جو لوگ تراویح میں ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے جامع القرآن. تو آپ کو جامع القرآن اس لیے کہا جاتا ہے عثمان غنی کو کہ آپ نے قرآن کی قرأت کو ایک جگہ جمع کیا, ایک قرأت پر سب کو جمع کر دیا, اور وہ قرأت جو ہے آپ کی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ جس صحابی سے, جس خلیفہ سے
جو کام لے لے. اب دیکھیں حضرت عمر بن خطاب سے اللہ نے کیا کام لیا. آپ نے دیکھا کہ لوگ تراویح الگ الگ پڑھ رہے ہیں مسجد میں انفرادی طور پر، جماعت کی صورت میں نہیں پڑھ رہے. کوئی الگ کھڑا ہوا ہے، کوئی الگ کھڑا ہوا ہے، کوئی الگ پڑھ رہا ہے، کوئی الگ پڑھ رہا ہے. تو آپ نے یہ دیکھ کر کیا کیا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ان کے امام بنو اور ان کو اپنا مقتدی بناؤ اور جماعت کی صورت میں تراویح کراؤ. تو تراویح آج تک جماعت کی صورت میں ہو رہی ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب کا حصہ ہے دین اسلام کی تبلیغ میں کہ آپ نے امت کو تراویح میں امام کے پیچھے جمع کیا. اور سیدنا عثمان بن عفان سے یہ کام لیا، صدیق اکبر سے وہ کام لیا کہ انہوں نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا. اور عثمان بن عفان سے یہ کام لیا کہ آپ نے ایک قرأت پر جمع کیا، یعنی پڑھنے کا انداز ایک ہی طرز پہ پڑھا جاتا ہے. اب اسی طرز پہ ہمیشہ تک پڑھا جائے گا. تو یہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا کہ اس کو آج کی رات اللہ نے نازل فرمایا اور پھر 23 سال تک وقفے سے آیات کو نازل فرماتے رہے. پہلی جو آیات نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق. نبی اکرم علیہ السلام غار حرا میں تھے اس وقت. جبرائیل علیہ السلام آیات لے کر نازل ہوئے تھے. وہ ابتدائی آیات ہے قرآن مجید کی جس کو کہتے ہیں ہم پہلی وحی. لیکن سورت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ تو چند آیات تھی نا سورہ علق کی اقرا والی، مگر مکمل سورت کے اعتبار سے جو پہلی سورت نبی اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، فرض میں پڑھتے ہیں، واجب میں پڑھتے ہیں، سنت میں پڑھتے ہیں، نفل میں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی نماز کے علاوہ بھی سورۃ الفاتحہ بہت پڑھی جاتی ہے. اس کی اپنی خصوصیات ہیں. تو جو پہلی سورت کے طور پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اب قرآن مجید میں سورتیں ہیں، رکوع ہیں اور آیات ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں وہ صورتیں جو ہیں وہ بھی توقیفی کا معنی ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے نام رکھے، یعنی کہ بالوحی. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ان صورتوں کے نام رکھے گئے، مختلف نام، سورہ فاتحہ، سورہ بقر، آل عمران، سورۃ المائدہ، سورۃ الاعراف، فلاں صورتیں. یہ سب من جانب اللہ ہے، کسی اور نے نہیں رکھے نام. چنانچہ یہ قرآن مجید جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آج کی رات کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ آج ہی کی رات اس کا نزول ہوا، تو یہ ہمارے لیے بڑی باعث برکت بات ہے، باعث سعادت بات ہے کہ ہم رمضان شریف میں الحمدللہ کثرت کے ساتھ تراویح میں قرآن مجید سنتے ہیں. قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی لوگ گھروں میں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ. اور گھروں میں، مساجد میں نماز کے علاوہ بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے.
تو گویا یہ گواہی ہو گئی کہ یہ وہ کتاب مقدس ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے حفاظ دنیا بھر میں ہیں. کسی اور کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس کے حافظ ہوں. نہ دنیا کی کوئی کتاب، نہ گزشتہ آسمانی کتاب، اس کا کوئی حافظ نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو قرآن مجید کا حافظ ملتا ہے. تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑی فخریہ بات ہے نا، اس پہ ہم جتنا فخر کریں وہ کم ہے. تو قرآن مجید کے آداب بھی ہیں، تلاوت کے بھی ہیں، اور اس کو چھونے کے بھی آداب ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ بے وضو شخص، ناپاک، یہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے. یعنی کہ اس کو طہارت کی صورت میں ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. قرآن پاک کو لا یمسہ الا المطہرون، اللہ نے فرمایا قرآن، اس کو چھوا نہ جائے سوائے پاکوں کے، سوائے وہ کہ جو طہارت کی حالت میں ہو. اور قرآن مجید کو ادب سے پڑھا جائے، ادب سے سنا جائے. اور اگر قرآن مجید کوئی پڑھ رہا ہے اور باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لعلکم ترحمون، سنو اور چپ رہو. تو قرآن پاک کی تعظیم، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ ہر مسلمان مرد پر، عورت پر لازم ہے. اور قرآن مجید کو صرف گھر میں رکھ کر بھول نہ جائیں، بلکہ اس کی تلاوت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں. تو آج کی رات میں قرآن مجید کے حوالے سے یہ شروع میں نے چند باتیں عرض کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سورۃ الفاتحہ کا میں نے ذکر کیا. سورۃ الفاتحہ جو ہے بڑی عظیم سورہ ہے، اور اس کے کئی نام ہیں. 7 مثانی، 7 آیات والی سورت. سورہ شافیہ، شفا والی سورہ. بتاؤ، یعنی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا کی تاثیر رکھی ہوئی ہے. ایک حدیث پاک ہے، واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے صحابہ کے ساتھ. ایک جگہ قیام کیا، پڑھاؤ. تو ایک عورت وہاں آئی اور اس نے کہا کہ آپ میں سے کوئی کچھ منتر جانتا ہو، کوئی ایسی دعا جانتا ہو تو میرے ساتھ چلو. کیوں؟ کہا ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے ڈس لیا. تو ایک صحابی ان کے ساتھ ہو گئے، وہاں جا کر اس پر پڑھ کر پھونکا، اللہ نے اس کو شفا دی. صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا کہ میں نے اس سردار کو جس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا جا کر پڑھ کر پھونکا تو وہ شفا یاب ہوا، اور انہوں نے کچھ بکریاں مجھ کو تحفے میں دی ہیں، تو کیا میں رکھ لوں؟ حضور نے فرمایا تم نے پڑھا کیا تھا؟ کہا سورہ فاتحہ پڑھی تھی. سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی تھی. حضور نے فرمایا صحیح ہے، یہ سورہ شفا ہے. پھر اس نے کہا بکریوں کا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا بکریاں تم کو تحفے میں ملی ہیں، رکھ لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لو. یہ حدیث پاک. تو سورہ فاتحہ کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ ہر مرض کے لیے اس میں شفا ہے سوائے موت کے. اگر موت آنی ہے تو وہ تو آئے گی، لیکن اگر موت نہیں تو انشاءاللہ
سورہ فاتحہ کو پڑھا کرو، پڑھ کر دم کرو، پڑھ کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے۔ تو ایک نام اس کا ہے شافیہ، کافیہ، کافی ہونے والی، یہ بھی اس کا نام ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے اس میں حمد بھی ہے اللہ کی، کیونکہ شروع کہاں سے ہو رہی؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، تعریف ہے الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کا لفظ اور یہ جملہ، یہ کلمہ، یہ ایسا کلمہ ہے کہ حدیث پاک میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بھاری نہیں ہیں، ہلکے ہیں، مگر روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم نے ان کو اگر پڑھا تھا دنیا میں تو ان کا وزن تمہارے نیکیوں کے لیے بہت بڑا ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا، حدیث پاک کیا ہے؟ کلمتانی علی اللسان خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن۔ اللہ کو بہت پسند ہے یہ کلمے، سبحان اللہ بھی پسند ہے، الحمدللہ بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ تسبیح ہے، الحمدللہ تحمید ہے، تعریف ہے اللہ کی، اور سب تعریف اللہ پاک کے لیے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ شام کو جب بیٹھا کرتے تھے ملاقات کے لیے، خطاب کے لیے، تو اس وقت یہ دعائیہ کلمہ عربی زبان کا پڑھتے تھے روزانہ۔ الحمد لرب ہوا شافی لسقیم والشکر لمن ارحما من کل رحیم۔ تعریف ہے اس رب کے لیے جو تمام بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ آج کی رات ہم سب یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جو جو بیمار ہیں، جہاں جہاں بچے بڑے، چھوٹے بڑے، خواتین حضرات، اللہ سب کو شفا عطا کرے، آمین آمین اللہم آمین۔ جن جن لوگوں نے دعا کی عرض کی، اللہ تعالیٰ ان سب بیماروں کو شفا عطا کرے۔ الحمد لرب ہوا شافی لسقیم والشکر لمن ارحما من کل رحیم۔ اور شکر ہے اس ذات کا، یعنی اللہ کا، کہ جو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، ارحم الراحمین۔ یہ روزانہ پڑھا کرتے تھے آپ۔ تو الحمدللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے، اللہ کی حمد سے۔ دیکھو دنیا میں کوئی بھی چیز انسان کو نظر آتی ہے تو وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اصل تعریف اس کے بنانے والے کی ہوتی، اس کے تخلیق کار کی ہوتی، جس نے اس کو بنایا۔ چیز تو اچھی ہے مگر خود بخود تو نہیں بنی نا، کسی نے اس کو بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، ہر عالم کا رب ہے، رب العالمین۔ اسی نے اپنے اس حبیب محبوب کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ہر عالم کا رب اللہ ہے، عالم انسانات، عالم حیوانات، عالم جمادات، عالم ملائکہ، عالم جنات، ہر عالم کا رب۔ اتنے عالم ہے کہ ہمیں ان کے نام بھی نہیں معلوم، بہت سے عالم، مگر ہر عالم کا رب کون ہے؟ تربیت کرنے والا، پالنے والا، وہ اللہ ہے۔
اللہ سب کا پالنے والا، اللہ سب کا حاضر حضور یہ ذکر اللہ اللہ نور اللہ حاضر اور حضور، یہ بھی میرے جد امجد کا لکھا ہوا ہے اور آپ نے خود اس سے پڑھا. تو الحمدللہ رب العالمین کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑا کلمہ ہے، سب تعریف اللہ کے لیے. بندے کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چھوٹی نعمت بڑی نعمت، چھوٹی خوشی بڑی خوشی، جو بھی ہو الحمدللہ کہتے ہیں. الحمدللہ بزرگان دین سے تو یہاں تک منقول ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ نے حمد لکھی ہے جس کے چند اشعار میں اور آپ مل کے پڑھ لیتے ہیں. اس میں اسی کا ذکر ہے جان و تن میں الحمدللہ، ہے جان و تن میں الحمدللہ، کام و دہن میں الحمدللہ، کام و دہن میں الحمدللہ، فی کل حال الحمدللہ، فی کل حال، سر و علن میں الحمدللہ، سر و علن میں صبر و رضا کی منزل کا توشہ، صبر و رضا کی منزل کا توشہ، مشکل کٹھن میں الحمدللہ، مشکل کٹھن امین. تسکین دل ہو یہ ورد اپنا، تسکین دل ہو یہ ورد اپنا، رنجوں میں عن میں الحمدللہ، رنجوں میں عن مرد مجاہد کا ہے یہ نغمہ، مرد مجاہد کا ہے یہ نغمہ، میدان رم میں الحمدللہ، میدان رم میں حمد الہی کا ہوگا جذبہ، حمد الہی کا ہوگا جذبہ، اپنے کفن میں الحمدللہ، اپنے کفن میں ہو اس غلام عاجز کے یا رب، ہو اس غلام عاجز کے یا رب، دھن اور
اور لگن میں الحمدللہ، دھن اور لگن میں الحمدللہ، ہے جان و تن الحمدللہ، کام و دہن میں الحمدللہ، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ والد ماجد مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری رحمۃ اللہ علیہ نے شب قدر کا جو نغمہ لکھا، پڑھایا، آج کی رات محفل کے اختتام کی طرف مل کر پڑھتے ہیں، ذوق و شوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب سلم علی مصطفیٰ مرحبا، یہ شب قدر پیاری بڑی رات ہے، رب سلم علی مصطفیٰ مرحبا، یہ رحمت کبریاء صدقہ مصطفیٰ، یہ شب رحمت کبریاء، اس میں قرآن کا تاج بخشا گیا، ایسا تاج کہ کسی کو نہ ملا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا، اس میں قرآن کا تاج بخشا گیا، دین اسلام کا راج بخشا گیا، ماہ رمضان میں ہوتی ہے جلوہ نما، یہ شب قدر پیاری، رب سلم علی مصطفیٰ، رحمت کبریاء سب یہ شب قدر، یہ عبادت خیرات کی رات ہے، عبادات کی رات بھی ہے، خیرات کی رات، عبادت تو عبادت ہے ہی، خیرات بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ یہ عبادت خیرات کی رات ہے، اس میں آتی فرشتوں کی بارات ہے، ابھی تو آپ نے سنا تنزل الملائکۃ والروح، کیا سنا؟ یہی سنا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں اور فجر تک آتے رہتے ہیں، رحمت لاتے رہتے ہیں۔ یہ عبادت خیرات کی رات ہے، اس میں آتی فرشتوں کی بارات ہے، اس میں جنت کی چلتی ہے ٹھنڈی ہوا، اس میں جنت کی چلتی ہے ٹھنڈی ہوا، یہ شب قدر پیاری، رب سلم علی مصطفیٰ، یہ شب قدر رحمت کبریاء صدقہ مصطفیٰ، یہ
نور حق کا سما ہوتا ہے عرش پر. نور پھیلا ہوا, ظاہر نور والی رات. نور حق کا سما ہوتا ہے عرش پر, اس میں آتے ہیں جبریل بھی فرش پر. دیتے ہیں مومنوں کو سلام و دعا, دیتے ہیں مومنوں کو سلام اور دعا. یہ شب قدر پہ رب سلم علی مصطفیٰ مر. یہ شب قدر پیاری بڑی رحمت کبریا صدقہ مصطفیٰ. یہ اس میں رضوان جنت بھی ہے شادماں. جنت کا داروغہ دربان کا نام ہے رضوان. اس میں رضوان جنت بھی ہے شادماں. مل رہی ہے جو دوزخ سے سب کو امان. مجدہ مغفرت حق نے فرما دیا, مجدہ مغفرت حق نے فرما. یہ شب قدر پیاری بڑی رات ہے رب صلی مصطفیٰ مرحبا. یہ رحمت کبریا صد یہ یا الہی شب قدر کا نور دے. امین. یہ دعا, یا اللہ یہ نور والی رات تو ہے, ہمارے دل میں بھی اس کا نور ڈال دے. یا الہی شب قدر کا نور دے, بادہ عشق محمد کا بھرپور دے. او مبارک کے یہ میکدہ کھل گیا, یہ شب قدر رب سلم رحمت. رتبہ شمعون غازی سے افضل ملے. ذرا تھوڑی دیر پہلے کے واقعے کی طرف چلے جائیں آپ, جو میں نے بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا مجاہد شمعون جو 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی اور صحابہ کو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کتنا اچھا بندہ ہے, کتنا اچھا بندہ تھا, اتنا عرصہ اس نے جہاد کیا, بڑا ثواب لے گیا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, صحابہ فکر مت کرو, اللہ نے تمہیں ایک رات ایسی دے دی ہے, اس رات کو مضبوطی سے پکڑ لو, اس رات میں عبادت کر لو, اس رات میں جاگ لو, تو ایسا ہے کہ 1000 مہینے سے بڑھ کر ایسی واہ یار, ایسی نعمت بیٹھے بٹھائے, ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکا آ رہا ہے. نہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں, نہ ہم تلوار اٹھا رہے ہیں, مگر 1000 مہینے سے بڑھ کر رات کو پا رہے ہیں. رتبہ شمعون غازی سے افضل ملے, عشق نبوی کا وہ در مکنوں ملے. جاگ کر آج لے یہ در بے بہا, جاگ کر آج لے یہ در بے,
یہ شب قدر پیاری بڑی رب سلم علی مصطفیٰ یہ رحمت کبریا صدقہ مصطفیٰ یہ شاہ غلام رسول اب یہ مانگے دعا. والد ماجد رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کی طرف منسوب کیا. شاہ غلام رسول اب یہ مانگے دعا دل سے آمین ہم سب کہیں برملا آمین. آج مل جائے سب کو دلی مدعا آج مل جائے سب کو دلی مدعا یہ شب قدر پیاری رب سلم علی مصطفیٰ ابا رحمت آمین اللہم یا رب العالمین. معزز حاضرین اور خواتین و حضرات، کیونکہ خواتین بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں بڑی راتوں میں حاضری کا شرف پاتی ہیں اور آپ حضرات بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس رات کی خیرات عطا فرمائے آمین. 2019 میں نے چند اشعار لکھے تھے. چوتھا مہینہ 2019 کا تاریخ درج ہے اور یہ بھی چوتھا مہینہ ہے 2022 کا. تو یہ محفل میں پڑھے بھی تھے، پڑھائے بھی تھے. مناجات ہے تو آخر میں اس مناجات کے اشعار کو پڑھ کر اور اجتماعی دعا کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس مناجات کو حاضر غائب، بہت سے لوگ وہ ہیں جو مجھے باہر ملکوں سے پیغامات بھیجتے ہیں فون پر، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں آج کی رات کے لیے. وہ جسم سے تو موجود نہیں ہیں مگر میرا عقیدہ ہے کہ ان کی روح موجود ہے، یعنی نیت ہے نا. اگر وہ جسم سے ہوتے یہاں پر تو شاید یہاں ہوتے، لیکن دور ہے. تو کم از کم ان کی جو نیات ہے دعاؤں کی وہ آج کی رات میں ہوتی ہے. اور وہ کہ جو ہمارے درمیان موجود تھے مگر اب موجود نہیں، ہم سے بچھڑ گئے. ہمارے اہل حلقہ میں سے الحاج سمیع الدین قادری جو ماہ رمضان شریف میں انتقال فرما گئے، شب برات میں وہ یہاں موجود تھے، ویل چیئر پر تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. حضرت سیدی مرشدی جدی رحمت اللہ علیہ سے شرف بیعت رکھتے تھے، اپنی جوانی میں مرید ہوئے تھے اور اس آخری عمر میں آ کے فوت ہوئے. اور خدمات ان کی یہاں کے لیے ہیں اس قادری مسجد کے لیے، اور بڑی بڑی محافل میں بھی رہتے تھے، حلقہ ذکر اللہ میں رہتے تھے، بہت ذوق و شوق کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں. مگر وہ ہمارے درمیان آج کی رات نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے نا، روح ان کی یہاں ہوگی، ارواح مقید نہیں ہے. ارواح کا آنا جانا اپنے اپنے گھروں میں، مسکنوں میں یا خانقاہوں میں، درگاہوں میں، جہاں سے ان کا لگاؤ اور جہاں سے ان کی نسبتیں ہیں وہاں ممکن ہے. تو جو ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی بھی یادیں موجود ہیں. تو یہ مناجات کے اشعار ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور پھر دعا کی طرف آتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے.
ذکر نفی اثبات اس میں ہے مناجات میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آج جمعرات کا دن تھا اور ہر جمعرات کو ویسے بھی ہمارے یہاں حلقہ ذکر اللہ ہوتا ہے اور حلقہ ذکر اللہ میں نفی اثبات کا ذکر بھی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفی اثبات. لا الہ یہ نفی ہے, اثبات الا اللہ. اسی کو حضرت سلطان عارفین سلطان باہو نے رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہوں. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں. نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں. فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد نے دل میں لگا دی پودا ذکر اللہ کا. نفی اثبات کا پانی ملا ہر رگے ہر جائی ہر رگ میں ہر جگہ میں نفی اثبات کا پانی پہنچا. اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہوں. میرا مرشد سلامت جیوے باؤ جسے بوٹی لائی ہوں. یہ نفی اثبات کا ذکر. تو ہمارے ہر جمعرات کو الحمدللہ اور ہر 11ویں شب میں جو حلقہ ذکر اللہ ہوتا ہے ہمیشہ اس میں نفی اثبات کا ذکر بھی ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بندہ تیرا ہوں یا اللہ بندہ تیرا ہوں یا گو میں برا ہوں یا اللہ گو میں برا ہوں یا در پہ پڑا ہوں یا اللہ در پہ پڑا ہوں یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الا اللہ لا الہ. بوجھ گناہوں کا ہے بڑا بوجھ گناہوں کا ہے بڑا دل ہے میرا درد بھرا دل ہے میرا بڑا پر نام ہے تیرا سب سے بڑا نام ہے تیرا سب بڑا لا الہ الا اللہ
یا رب مجھ کو اپنا بنا، یا رب مجھ کو دل اپنی سو میرا لگا، دل اپنی سو میرا، غیر اللہ سے دل کو ہٹا، غیر اللہ سے دل کو ہٹا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دنیا یہ ساری فانی ہے، دنیا یہ ساری موت تو ایک دن آنی ہے، موت تو ایک دن، اور ہر شے آنی جانی ہے، ہر شے آنی جانی ہے، لا الہ الا تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دلانے والا ہے، تو دلانے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی، اور تو ہی دلانے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بیماری سے بچایا رب، امین بچایا رب، بیماری امین، بیماری صحت عطا فرمایا رب، صحت عطا فرمایا، رنج و غم کو مٹایا رب، رنج و غم کو مٹایا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل کی مراد بر آئے، دل کی مراد بر آئے، ہر شے تیرے در سے پائے، ہر شے تیرے در سے، تیرا ہی ہر دم گن گائے، تیرا ہر دم گن گائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نیک عمل بھی پاس نہیں، نیک عمل بھی پاس، کوئی عبادت خاص نہیں، کوئی عبادت خاص، انسان کا عمل اگرچہ بہت ہو، نیک عمل
مگر ایک حدیث پاک کو یاد رکھنا چاہیے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عمل سے نہیں اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا، تاکہ کسی بندے کو کوئی غرور، کوئی گھمنڈ نہ ہو جائے، میں تو بہت نمازی ہوں، میں تو بہت روزے دار ہوں، میں نے تو بہت عمرے کیا، میں نے تو بہت حج کیا، میں نے تو بہت کیا کیا کر لیا پتہ نہیں۔ ہمیشہ اللہ کا فضل مانگنا۔ میرے جد انگل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دوران بیان میں فرمایا، فضل کرے تا چھٹیاں، فضل کرے تا چھٹیاں، کہ فضل کرے تو چھوٹیں گے ہم۔ نیک عمل بھی پاس نہیں، پاس اور کوئی عبادت خاص نہیں، کوئی عبادت خاص، تجھ بن کوئی آس نہیں، تجھ بن کوئی آس نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ بہت گناہوں کا ہے بڑا، بہت گناہوں کا ہے بڑا، دل ہے میرا درد بھرا، دل ہے میرا درد، اور نام ہے تیرا سب سے بڑا، نام ہے تیرا سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بندہ تیرا ہوں یا اللہ، بندہ تیرا، گو میں برا ہوں یا اللہ، گو میں برا ہوں یا، در پہ پڑا ہوں یا اللہ، در پہ پڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رب کا کرم ہو، رب کی عطا، رب کا کرم ہو، رب کا کرم ہو، رب کی عطا، رب کا امین، حاصل ہو بس اس کی رضا، حاصل ہو بس امین، رب کا کرم ہو، رب کی عطا، رب کا کرم ہو، رب کی عطا، حاصل ہو بس اس کی رضا، حاصل ہو بس اس کی، مانگ فرید، غفر اللہ ذنبہ الخفی والجلی، رب کا کرم ہو، رب کی عطا، رب کا کرم ہو، رب حاصل ہو بس اس کی رضا، حاصل ہو بس اس کی، مانگ فرید تو ایسی دعا، مانگ فرید تو ایسی دعا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی مبارک معظم مقدس لیلۃ القدر کی حاضری ہم سب کی طرف سے قبول فرما۔ 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیں۔ مسجد کے اخراجات کے حوالے سے قادری مسجد کے ساتھ تعاون خیر کے حوالے سے خادمین آپ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی رات کی خیرات عطا فرمائے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم محمد وعلی اللہم وصحابہ وابنہ سیدنا الشیخ الغوث الاعظم۔ اجتماعی دعا کا وقت ہے، بارگاہ الہی میں خلوص دل کے ساتھ ہم سب دعا کر رہے ہیں، خواتین بھی مرد حضرات بھی۔ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھ اور دل کی آواز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آج کی رات کے صدقے میں قبول فرما لے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ یہ میرے پاس جو دعاؤں کی درخواستیں ہیں سب کے نام نہیں پڑھ سکتا، مگر جو حاجتیں بارگاہ الہی میں پیش کی جا رہی ہیں ان کی نیتیں کرتا ہوں۔ کلمہ طیبہ ایصال ثواب کے لیے اور صحت شفا کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے اور صحت تندرستی کے لیے، بچے بچیوں کی آسانی کے لیے، اولاد کے لیے اور آپریشن کے بعد صحت یابی کے لیے، والدین کی مغفرت اور گھر میں خیر و برکت کے لیے، تندرستی اور صحت شفا کے لیے، بچوں کی صحت یابی کے لیے اور ایصال ثواب کے حوالے سے قرآن پاک، درود شریف، کلمہ تاج، درود تاج، مختلف صورتیں، عہد نامہ، ختم قادریہ شریف، استغفار، جو کچھ بھی پیش کیا جن لوگ حضرات نے، خواتین نے، اللہ تعالیٰ سب کی جانب سے قبول فرمائے۔ بیرون ممالک سے خواتین نے، حضرات نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، ان کی نیت دل میں پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ تو عالم غیب ہے، میرے دل میں ان کے نام موجود ہے اور تو جانتا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمت العالمین۔ یا اللہ آج کی شب قدر کی حاضری تمام خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی طرف سے مجھ گناہگار سمیت قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اللہم ثبتنا علی الایمان، یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما۔ اللہم ثبتنا علی الایمان ونور قلوبنا بنور العرفان، یا اللہ یا رحیم یا رحمان۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واحشرنا مع المتقین والابرار۔ اللہم اجعل التوفیق رفیقنا والصراط المستقیم طریقنا۔ اللہم اوصلنا الى مقاصدنا بحق اسمائک الحسنى۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات بشفائک یا شافع الامراض۔ بالخصوص بیماروں کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اہل حلقہ میں سے زبیر قادری، خیر النساء قادری اور جہاں جو بیمار ہیں مجھ گناہگار سمیت، یا اللہ سب کو شفا عطا کر۔ یا اللہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے لیے عرض کیا ہے ان کے آنکھوں میں نور والی رات کے صدقے میں نور عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ پاک چھوٹی بڑی کھلی چھپی ساری بیماریوں کو دور کر دے، موذی مہلک بیماریوں سے بچا لے، وباؤں سے بچا لے، وائرل بیماریوں سے بچا لے۔ آمین۔ یا اللہ تو صحت کامل عطا، شفا عاجل عطا۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات بشفائک یا شافع الامراض۔ آمین آمین۔ اللہ اللہ انت لی نعم الوکیل، انت رزبی انت ربی انت حسبی یا جلیل۔ آمین آمین۔ یا الہی ہم پہ اپنا فضل کر، یا الہی ہم پہ اپنا فضل کر، خیر سے ہو ختم دنیا کا سفر۔ آمین۔ اے اللہ آج تیرے جتنے بندے اور بندیاں اس قادری مسجد میں، جو بڑی عظیم جگہ ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے، خانقاہ قادری علمیہ جو بڑی خیر و برکت والی جگہ ہے، یا اللہ تیرے بندے بندیاں یہاں حاضر ہیں، ان سب کو اپنے در سے نواز دے۔ یا اللہ ان کی مرادیں نیک پوری فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ اے اللہ مجھ گناہگار سمیت جو اسپتالوں میں اور گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ آمین آمین۔ اے اللہ محتاجی سے بچا، معذوری سے بچا۔ الہی کسی کا نہ ہم کو محتاج رکھ زمانے میں، کمی ہے کیا میرے مولا تیرے خزانے میں۔ آمین۔ یا الہی یا رب وہ دل دے جس میں تیرا درد ہو بھرا، وہ سر دے جس میں تیرا ہی سودا رہے صدا، شاہی کی آرزو نہ غلامی کا ہو گرا، تیری رضا میں عید ہو اور دید میں مزہ۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ دل وہ دے یا رب رہے جو نام پر تیرے نثار، سر وہ دے جو جھک کے آئے تیرے در پر بار بار، سینہ میرا پاک ہو کینے سے آئے پروردگار، اور ہو گنجی نئے عشق رسول کردگار۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کے انیک اولاد عطا، لیلۃ القدر کا صدقہ جنہوں نے نرینہ اولاد کی تمنا کی ہے ان کو اولاد نرینہ عطا کر، نیک اولاد نرینہ عطا، نیک و تندرست اولاد نرینہ عطا کر، نیک و تندرست اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن خواتین نے خاص طور سے عرض کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں ان کے لیے اکیلے میں بھی دعا ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد بھی دعا ہوتی ہے، نمازوں کے بعد بھی دعا ہوتی ہے، اللہ رب العزت جانتا اور گواہ ہے۔ یا اللہ آج کی رات پھر دعا ہو رہی ہے، ان کو نیک تندرست اولاد عطا کر دے، ان کی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ آمین آمین آمین۔ جہاں جہاں سے جس نے عرض کیا ہے یا اللہ ان کو تو قادر و قدیر ہے، تیری بارگاہ میں کیا کمی ہے، یا اللہ ان کی فریاد سن لے اور ان کو نیک اولاد عطا کر دے۔ آمین۔ یا اللہ جو بچے بچیاں ان کے گھروں کو آباد کر، ان کو نیک رشتے عطا کر، انہیں نیک جوڑے عطا فرما۔
یا اللہ ان کی قسمتوں کا چراغ روشن کر دے یا رب، سب اہل حلقے یا رب دل اہل حلقے کا باغ باغ کر دے اور ان کی قسمتوں کا روشن چراغ کر دے، آمین۔ یا اللہ تمام بچے بچیوں کا نصیبہ کھول دے، ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے، جلد از جلد ان کو اپنے گھروں میں آباد کر، ان کے ماں باپ کو ان کی خوشیاں نصیب، ان کو نیک صحیح العقیدہ رشتہ عطا کر، نیک جوڑا عطا کر، آمین۔ یا اللہ زوجین میں اتفاق محبت عطا، یا اللہ جن جن خواتین نے عرض کیا ہے خاص کر جہاں گھروں میں آپس میں رنجشیں ہیں، یا مولا کریم آج کی رات تو بہت نوازنے والا ہے، اے اللہ آپس میں اتفاق محبت سے نواز دے، الفت و مہر و محبت پیدا کر دے، یا اللہ رنجشوں کو دور فرما، آمین۔ اے اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کا بول بالا کر، دشمنان اسلام کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں مل، آمین اللہم یا رب العالمین۔ یا اللہ قادری مسجد و خانقاہ قادریہ علمیہ کے تمام مریدین، معتقدین، محبین ان کو شاد اور آباد رکھ، یا اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ جو جو خواتین و حضرات اس قادری مسجد و خانقاہ قادریہ علمیہ کے ساتھ ہر طرح سے تعاون خیر کرتے ہیں، مالی اور جانی خدمات انجام دیتے ہیں، یا اللہ ان پر رحمت کی بارش فرما، ان کو فراخی عطا کر، انہیں کشادگی عطا کر، یا اللہ ان کو برکت عطا کر اور ان کو ہمیشہ یہ توفیق عطا فرما، ان کو استقامت عطا فرما، آمین آمین آمین۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جو دعائیں ہیں ان کی دعاؤں کو پورا فرما، اور جن جن مرحومین کے حوالے سے میں نے عرض کیا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، یا اللہ ان پر رحمتوں کا نزول، ان کو اپنا قرب خاص عطا کر، گناہ و خطاؤں کو بخش دے، یا اللہ تو ہمارے چھلے چھپے کھلے چھپے چھوٹے بڑے گناہ و خطاؤں کو بخش دے، یا اللہ ہماری مغفرت کر، زندوں کی مغفرت فرما دے، مردوں کی بھی مغفرت فرما دے، یا اللہ سب کی نیک تمنا آرزوؤں کو پورا فرما، جو بچے بچیاں امتحانات دینے والے ہیں یا اللہ تو ان کو اپنے اپنے امتحان میں کامیابی عطا دے، اے اللہ ان کی پڑھائی کو ان کے لیے آسان کر دے، ان کے سینوں کو علم کے لیے فراخ کر دے، ان کے حافظے کو قوی کر دے، یا اللہ ان کو علم عمل میں کامیابی عطا دے، اللہم یا رب العالمین۔ یا اللہ تو ہمیں اس قادری مسجد اور خانقاہ قادریہ علمیہ میں استقامت عطا کر، حلقہ ذکر اللہ میں حاضریوں کی توفیق عطا کر، محافل مجالس میں حاضریوں کی توفیق عطا کر، اے اللہ میرے جتنے اہل حلقہ خواتین حضرات جن کو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہ دعا کرتے رہیں، یا اللہ مجھ گناہگار کے حق میں جو جو جہاں جہاں دعا کرتا ہے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اے اللہ ان کی دعاؤں کو مجھ گناہگار فقیر کے حق میں قبول فرما لے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ صحت عطا کر، خدمت کی مزید توفیق عطا کر، آمین آمین آمین۔ کل جمعہ ہے اور جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ جو کہلاتا ہے رمضان المبارک کا، اللہ تعالی ہمیں نصیب کر، 2:30 بجے انشاءاللہ تقریر شروع ہوگی اور 3:30 بجے 3:35 پر نماز جمعہ کا وقت ہے، کچھ اوپر ہو سکتا ہے لیکن یہ وقت ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں کل بھی حاضری کی توفیق عطا کرے۔ عید الفطر کی نماز ہمیشہ 10 بجے ہوتی ہے، 9 بجے بیان تقریر شروع ہو جاتی ہے۔ جو حضرات دیر سے آتے ہیں چاہے وہ جمعہ میں آئیں چاہے عید میں آئیں، احتیاطاً اپنے ساتھ جائے نماز لائیں، کیونکہ جب باہر اجتماع ہوتا ہے تو کبھی کبھی دریوں کی یا صفوں کی کمی ہو سکتی ہے، تو اس وقت جائے نماز ساتھ ہونا ضروری ہے۔ وہ حضرات کہ جو دیر میں آتے ہیں، جو پہلے آ جاتے ہیں، ان کے لیے جگہ بہت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ہمیں کل بھی جمعہ کے دن حاضری کی توفیق عطا کرے۔
آمین اللہم یا رب العالمین اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اللہم انک عفون. یہ دعا بڑی یاد آ رہی ہے، آ گئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حدیث شریف ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ یہ حدیث پاک میں اگر مجھے شب قدر مل جائے تو آپ فرمائیے میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا یہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور. یہ حدیث کے الفاظ، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو عفو والا ہے، یعنی درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، کریم ہے. اللہم انکا عفو، تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، کریم ہے. تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرنے والا ہے. فاعف عنی، تو مجھ سے بھی درگزر کر دے، خطا ہو تو درگزر کر دے، گناہ ہو تو درگزر کر دے. یا اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، مجھ سے درگزر فرما. فاعف عنی یا غفور، اے بخشنے والے. تو یہ حدیث پاک کی دعا یاد آئی سب کے لیے. یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں اس دعا کو قبول کر لے، سب کے حق میں قبول فرما. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور. آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا یا الہ العالمین. صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا. حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ، اور جتنی مسجدیں ہیں سب کے سب آباد ہو. حامیان کل مساجد سب کے سب دل شاد. آمین. دعا ختم ہو رہی ہے، مزارات شریف پر فاتحہ خوانی ہوگی، اس کے بعد سحری کا طعام کا اہتمام ہے. احترام کے ساتھ، آداب کے ساتھ سحری کا طعام تناول کیجئے، ضائع ہونے سے بچائیے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. اور جن حضرات کی طرف سے اس سحری کے طعام کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ پاک ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، رزق کے دروازے ان پر کھول دے، اور وہاں سے عطا کرے جہاں سے ان کو وہم گمان بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کو فراخی عطا کرے، ان کو برکت عطا کرے. آمین. یہ ساری دعائیں ہر ایک کے لیے ہو رہی ہیں. یا اللہ تو آج کی رات قبول فرما. اے اللہ آئندہ سال پھر ہمیں ایسی رات نصیب کر دے، ایسی عظیم شب نصیب فرما دے. یا اللہ آئندہ رات پھر ہم کو ایسی مبارک حاضری نصیب کر. آمین آمین آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وعطرتہ وشہداء ملتہ وعلماء شریعتہ وأولیاء امتی فقراء طریقتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا صلی اللہ علیہ وسلم.